بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل HGC کریشن سلسلہ حسینی قادری سرونی میں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے پھر سے ایک نئی ہسٹری ویڈیو لے کر آپ کی پیش خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ ولی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں سن کر آپ کا ایمان اور عقیدہ بڑھ جائے گا۔ یہ وہ ولی ہیں جن سے سلسلہ حسینی قادری سروری دکن ہندوستان اور صوبہ کرناٹک میں بہت پھیلا اور بہت مشہور ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ ولی ہیں جن کی ولایت، جن کے پاس جو قادر کی قدرت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بیان کریں وہ کم ہے۔ جس کے بارے میں ہم جتنی بھی کتابیں لکھ دیں وہ ساری کتابیں کم ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ ولی ہیں جن کے بارگاہ مقدس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشد کے صدقے اور وسیلے میں پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں دعا مانگ کر آج سارا زمانہ فیض و برکات سے مالا مال ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت کی ہسٹری کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ان ولی کے بارے میں جان لیں۔ ان ولی کا نام حضرت پیر بختار اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، مگر اتنی جانکاری ملی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک اسی پہاڑی دامن میں موجود تھی۔ جب حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری قدس اللہ سر العزیز اس پہاڑی دامن میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے اور ایک عظیم ولی کی مزار مقدس ہے۔ ان ولی کی مزار مقدس کے سرانے ایک تختی لگی ہوئی تھی، جس تختی پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تھا، یعنی حضرت پیر بختار اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہاں سے تشریف لائے یہ کسی کو آج تک بھی پتا نہیں، مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مقدس یہاں موجود ہے، اس بات کو حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا تھا۔ حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ کو پاک و صاف فرما کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو کر اپنے ذکر و اذکار میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت پیر بختار اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جان کر اور ان کی مزار مقدسہ کے بارے میں جان کر ہمیں اتنا تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین و اسلام کے خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت سب کچھ خدا کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں اور ایک ویران زندگی جیتے ہیں، جس میں صرف حمد و ثنا خدا کی ہوتی ہے، اور خدا جس چیز پہ راضی ہو ان کی بھی رضا اسی پر ہوتی ہے، اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بزرگان دین پسند فرمایا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت پیر بختار اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ مقدس کے بارے میں مختصر جانکاری۔ ناظرین اکرام، اب اگر ہم حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری قدس اللہ سر العزیز کی ہسٹری کے بارے میں آگے بڑھے تو ہم نے تحقیق کی تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ
آپ رحمتاللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان پیر سید منور علی شاہ حسینی قادری سروری قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک بڑے ہی فرما بردار مرید تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کے حکم پر اٹل رہتے اور اپنے مرشد کے حکم کو بجا لاتے، جیسے کہ تاریخ میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے خط لکھا تھا کہ تم تمل ناڈو کے گاؤں ورنچی پورم میں 11ویں شریف کی فاتحہ میں شرکت فرمانا ہوگا اور حضرت سلطان الاولیاء بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض حاصل کرنا ہوگا۔ جب حضرت کو اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا خط حاصل ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوش ہو گئے کہ پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا بلاوا آیا ہے، اور اس وقت آپ کی مالی حالت بہترین نہیں تھی، مگر آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم تھا کہ آپ کو اس فاتحہ میں شرکت فرمانا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدل ہی گھر سے نکل گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آمبور سے ورنچی پورم تک پیدل ہی سفر طے کیا اور اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر فاتحہ تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے تو فاتحہ مکمل ہو چکی تھی اور سبھی لوگ دعوت کھا کر وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ حکم دیں گے اندر آنے کے لیے۔ تو کسی ایک نے جو آپ کے پیر بھائی تھے اور آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، انہوں نے جا کر پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتے ہیں کہ وہاب آئے ہیں، یعنی حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری کا دنیاوی نام عبد الوہاب تھا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھائی نے آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ وہاب آئے ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ کر فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، یہاں ان کا کوئی کام نہیں۔ تو آپ کے پیر بھائی آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ تو اس کے بعد فوراً خود حضرت سلطان پیر سید منور علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ رکنے کے لیے، تو آپ وہی ٹھہر جاتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنا جھوٹا کھایا ہوا کھانا اور گوشت کے ٹکڑے رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھا لو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ تناول نوش فرما لیتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کا حکم بجا لاتے ہیں۔ آپ کی یہ ادا دیکھ کر آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ زیادتی ہے یا پھر یہ ظلم ہے، مگر اس میں جو راز ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مرشد اپنے مرید کی ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ تو جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس فاتحہ میں شرکت فرمانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کر سکتے تھے، مگر تب بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدل ہی سفر طے کر کے اپنے پیر و مرشد کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے پیر جس مرید سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس مرید کی زندگی آزمائش میں گزرتی ہے، اور مرید کو اپنا خلیفہ یعنی دنیا کی خواہشات سے خلاف رہنا اور نفس کو مارنا اور نماز کو قائم کرنا اور خود کے دم میں اسم ذات اللہ کو بسانا اور اس کے ذکر میں
مست رہنا اور سلسلے کی تعلیم کو عام کرنا اور خدا کو خودی میں دیکھنا اور بار امانت کو سنبھال کر لے کر چلنا، یہ سب کچھ پیر اپنا آئینہ یعنی جس مرید میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یعنی جو مرید اپنے آپ کو پیر کا آئینہ بنا لیتا ہے، اس کو پیر اپنی قدرت، ولایت اور خلافت سے نوازتا ہے۔ اس طرح سے حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی گزری۔ آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت آزمایا ہے آپ کو، مگر آپ اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر قائم رہے۔ ناظرین، حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ آزمائشوں سے بھاگے نہیں، ہر آزمائش میں صبر سے کام لیتے اور اپنے مرشد کے حکم پر قائم رہتے۔ اسی لیے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلزار شمع ایمان میں اس شعر کو لکھا ہے جو اپنے پیر و مرشد کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ وہ شعر یہ ہے: تو نہیں جانا اے ناداں وہ حقیقت پیر کی، احد احمد کی جو صورت ہے وہ صورت پیر کی، عقل کے گھوڑے اڑانا چھوڑ دو اے غافلو، منزلیں طے کر کے لینی ہے خلافت پیر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب یہاں پر کئی لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ دین اسلام میں پیر اور مرید کا ذکر نہیں، مگر قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور اے محبوب تم سورج کو دکھاؤ گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے گھر سے دائنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس گھر کے کھلے میدان میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاوے گا، اور تم انہیں جاگتا سمجھ۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک خود اللہ نہ چاہے وہ راہ دکھانے والا نہیں بنتا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی ہی اللہ کے بھولے بھٹکے ہوئے بندوں کو خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ اس میں ہدایت دینے والا اللہ، چاہے وہ راہ چلائے یا نہ چلائے، اس میں اللہ کی مرضی۔ ناظرین اکرام، ایک اور واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر و اذکار میں مشغول رکھتے تھے۔ انہیں تصور میں ان کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آمبور سے آرکٹ تک پیدل ہی سفر طے کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آمبور سے آرکٹ تک کی ڈسٹینس جو ہے 76 کلومیٹر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، جب کبھی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار نصیب ہوتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدل ہی آمبور سے لے کر آرکٹ تک سفر طے کر لیتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پیر ہی اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد فرماتے کہ تم یہاں کیوں آئے؟ ہم نے تو تمہیں بلایا نہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ تصور میں میرے آپ کی دیدار مجھے نصیب ہوئی، تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔
تو پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہم نے تو بس تمہیں اپنا دیدار کرائے ہیں، نہ کہ تمہیں بلایا، تم یہاں سے ابھی روانہ ہو جاؤ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت وہاں سے روانہ ہو جاتے اپنے گھر کی طرف، بنا کچھ کہے ادب و احترام کے ساتھ اپنے مرشد کا حکم بجا لاتے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر اپنے مرید کو اپنا آئینہ بنانے کے لیے بہت آزماتے ہیں اور مرید کا صبر دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس رہے گا یا بھاگے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے چہیتے اور عظیم مرید تھے۔ پیر و مرشد کے خاطر گھر بار، مال و دولت سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیتے۔ جتنا بھی آپ کماتے اتنا بھی پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لٹا دیتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے اپنے پیر کی محبت میں، اور خود میں یار کو سما کر یار بن بیٹھے۔ یہ منزلیں آسان نہیں ہوتی، صرف خدا جسے چاہے اسے عطا کر دے اپنی خلافت۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سلطان پیر منور علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں اور مریدوں میں ایسا کوئی مرید نہ ہے نہ ہوگا جتنی ولایت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملی، سب کچھ اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے ہی ملی۔ جتنی قدرت رکھنے والے آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اتنی ہی قدرت رکھنے والے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جتنی بے انتہا ولایت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کے پاس تھی، اتنی ہی بے انتہا ولایت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھی۔ ناظرین، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیات میں تھے، تب جو کوئی بھی بے کس لاچار یتیم آتا تو وہ اپنی مراد اور حاجت پوری فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدس میں فیض یاب ہو کر لوٹتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شہر رام نگر میں جلوہ افروز ہوئے۔ رام نگر میں آج بھی ایک پہاڑ موجود ہے۔ اس وقت اس پہاڑ کو ٹاکی کا پہاڑ کے نام سے سبھی لوگ جانتے تھے۔ جو بھی اس وقت کا ولی اس شہر میں تشریف لاتا تو اس پہاڑ میں ایک گوی تھی جہاں پر وہ ولی جا کر وہاں پر چلا گزارتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح رام نگر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اس پہاڑ میں جا کر اس گوی میں چلا گزارتے ہیں۔ کئی لوگوں کو پتا چلا کہ ایک اللہ کے ولی یہاں اس شہر رام نگر میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے تو ان کی مرادیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کئی سارے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدس میں اس گوی میں حاضر ہوتے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس دعا کی درخواست کرتے۔ جیسے آپ پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں دعا کرتے، جس شخص نے دعا کی درخواست کی تھی اس کی دعا پوری ہو جاتی۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ شہر رام نگر میں جلوہ افروز تھے اور ان کے پاس جو بھی آتا وہ دعا مانگتا اور ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس۔ یہ بات سارے رام نگر میں پھیل گئی۔ اسی طرح رام نگر میں ایک گھر تھا جو آپ کے چاہنے والوں کا تھا۔ دنیا کے اعتبار سے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں کئی لوگوں سے معلوم ہوا کہ رام نگر شہر میں ایک ایسے ولی جلوہ افروز ہوئے ہیں جن کی دعا سے پروردگار عالم سب کے بگڑے مقدر بنا دے رہا ہے۔ تو اس بات کو سن کر وہ بھی ٹاکی کے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس پہاڑ میں
اس گوی میں وہ حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے گھر میں تشریف لائیں اور ہمارے گھر میں ذکر و اذکار کریں۔ آپ کے ذکر و اذکار کی بابرکت سے پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی عاجزی، ان کے کہنے کے طور و طریقے کو بہت پسند فرمایا، اور اس ادب و احترام کو دیکھ کر آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کے گھر میں اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں، ویسے ہی ان کی ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے گھر میں ایک نور سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس گھر میں دن گزارے، ویسے ہی ان لوگوں کی حالت بہترین ہوتی گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بابرکت قدم اس گھر میں رکھنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیا اور ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمیں تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پرواز ہونے کا وقت قریب آیا، یعنی دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت قریب آیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دونوں انگوٹھے باندھ دیے اور پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ وقت تہجد کا آخری وقت تھا، جہاں پروردگار اپنے بندے کے قریب رہتا ہے۔ اس وقت پر آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حیات کے چند واقعات۔ اب ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت یعنی ولایت کے بارے میں بیان کریں گے۔ ناظرین، یہ ولایت یا کرامت بہت عظیم کرامت میں سے ہے۔ ناظرین، جب حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ جب پردہ فرما گئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غسل دے کر نماز جنازہ کے بعد تدفین کرنے کے لیے لے جایا گیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات میں ہی فرمایا کہ جس دن میرا پردہ ہوگا، یعنی میری روح پرواز ہوگی، اس دن بہت بارش آئے گی اور ایک طوفان سا ماحول ہو جائے گا، اور جب میرا جنازہ اس بارش میں لے جایا جائے گا تو نہ میرا جنازہ بھیگے گا اور نہ وہ شخص جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ بھی نہیں بھیگے گا۔ جیسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی طرح جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے جایا گیا، اسی طرح بہت بارش ہوئی، ایک طوفان سا کوہرام مچ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں جتنے لوگ شرکت فرمائے تھے، اتنوں نے بھی یہ منظر کو دیکھا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازہ مبارک پر ایک بوند بھی بارش کی نہیں ہے، آپ کا جنازہ بھیگا بھی نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کو جتنے لوگوں نے کاندھا دیا وہ بھی بھیگے نہیں، اور جتنے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہے وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور حیران ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول تھا کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پردہ فرمائیں گے تو آپ کا جسم مبارک رکھا جائے 3 دن کے لیے، اسی طرح آپ کو رکھا گیا 3 دن کے لیے، اور سارا کولار شہر اس منظر کو دیکھنے کے لیے آیا۔ یہ جو اب آپ سبھی اس جھاڑ کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی مبارک جھاڑ ہے جس کے نیچے 3 دن تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ مبارک رکھا گیا۔ ناظرین، حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اور بڑی مشہور کرامت ہے۔ وہ کرامت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول تھا کہ جب میری روح پرواز ہو جائے تو مجھے قبر میں لیٹا کر
مٹی نہ ڈالنا بلکہ میری قبر کے اوپر شیشہ رکھنا 11 دن تک۔ اگر میرے کفن کو مٹی چھو لیتی ہے تو میرا سندل نہ کرنا، اگر مٹی نہ چھوتی ہے تو سندل چڑھانا۔ جیسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اسی طرح یہ کاروائی ادا کی گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں لیٹا کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر شیشہ رکھ دیا گیا، اور 11 دن تک اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کے اوپر شیشہ موجود تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کرامت کو دیکھنے کے لیے سارا کولار شہر پہاڑی دامن میں آ چکا تھا۔ جتنے دن بڑھتے جاتے اتنے لوگ بھی بڑھتے جاتے، جیسے پہلا دن گزرا دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ ہوتے، اسی طرح 11 دن تک سارا کولار شہر آ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں سارے لوگ دیکھ کر انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ یہ زندہ آدمی اس قبر میں سو رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کفن صحیح سلامت تھا۔ 11 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کو بند کیا گیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ سائنس کے مطابق دیکھیں تو سائنس ہمیں یہی کہتی ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ کسی بھی آدمی کی میت یعنی لاش کو اسی طرح رکھ دیا جائے تو وہ سڑنا گلنا شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کفن کو مٹی چھو لیتی ہے، یعنی مٹی کی وجہ سے وہ کپڑا بھی مٹی میں ملنے لگتا ہے، اور اس کے جسم سے بڑی ہی گندی بدبو آتی ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے ناظرین اکرام۔ اب یہاں اس واقعے کو سن کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کے ذکر و اذکار میں خود کو فنا کرتا ہے، فنا فی شیخ ہوتا ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے، اور فنا فی خدا ہوتا ہے، وہی مقام بقا باللہ پر فائز ہوتا ہے، وہی عارف باللہ بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مقام کو کوئی بھی آسانی سے نہیں پاتا۔ اس مقام کو پانے کے لیے کئی ساری منزلیں طے کرنی پڑتی ہے۔ دین کے خاطر اپنی دنیا کو دین کے واسطے لٹانا پڑتا ہے، گھر بار مال و دولت خدا کی راہ میں لٹانا پڑتا ہے، اور یہ کامل شیخ کی تلاش کر کے اس کے دست پر بیعت فرما کر ان رازوں کو جاننا پڑتا ہے جو خدا کے راز میں سے ہیں۔ حاضرین اکرام، حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعے کو سن کر مجھے شاعر اسلام کا وہ بڑا ہی مشہور شعر یاد آتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہاں اصل زندگی کا مقصد یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کر ان کے کردار کو اپنا کر نور العلا نور بننا ہے، یعنی کہ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نور ہے اللہ جسے چاہے اسے عطا کر دے، یعنی جس کے دل میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کے ذکر و اذکار میں پناہ ہوتا ہے، تو تبھی پروردگار عالم اسے نور العلا نور یعنی نور سے بھی بہتر نور بنا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پارٹ 2 ہسٹری، اور مختصر ان کے بارے میں جانکاری اور ان کے چند زندگی کے واقعات جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے فرزند عارف پاشا صاحب کے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنے بہترین واقعات اور ہسٹری کے بارے میں شیئر کیا۔ پروردگار عالم
حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری قدس اللہ سر العزیز کے صدقے اور وسیلے میں ان کی ہر آئی بلا کو دور فرمائے، ان کو آباد رکھے، خوش رکھے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے کہ پروردگار تیرے محبوب ولی کے صدقے اور وسیلے میں جو عارف پاشا صاحب نے اس بارگاہ مقدس میں خدمات انجام کی ہیں، ان سبھی خدمات کو قبول فرما اور ان کے گھر کو اور ان کے گھر والوں کو آباد فرما، آمین آمین آمین۔ ناظرین اکرام، جو بھی حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتا ہے، وہ خالی نہیں لوٹتا، اپنی جائز تمنا اور مقاصد اور مرادوں سے فیض و برکات سے مالا مال ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہے۔ یہ بڑا ہی پرسکون، نورانی اور سقی دربار ہے، جہاں پر جو کوئی بھی مظلوم، بے کس، لاچار آتا ہے، وہ یہاں پر دل کا سکون پاتا ہے اور یہاں کی پناہ چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت سلطان پیر سید گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مختصر جانکاری اور ان کی پارٹ 2 ہسٹری ویڈیو۔ ناظرین اکرام، حضرت سلطان گلزار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پارٹ 1 ہسٹری ویڈیو بھی ہمارے اسی چینل میں موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ اولیاء اکرام اپنے گھر بار، مال و دولت لٹا کر پروردگار کی رضا میں رہنا پسند فرماتے ہیں، اور پروردگار جن سے راضی ہو جائے وہ شخص جو بھی بولے حق بولتا ہے اور جو بھی سنے حق سنتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو اپنی زبان سے بولے گا تو میں تیری زبان بن جاؤں گا، تو اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں، یتیموں میں، لاچاروں میں میری راہ میں لٹائے گا تو تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، اگر تو میری طرف 1 قدم چل کے آئے گا تو میں 10 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا۔ ناظرین، یہ بڑی ہی نازک اور سمجھنے والی بات ہے۔ یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل علم ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ سمجھ ہی نہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور ہمارے چینل HGC کریشن سلسلہ حسینی قادری سروری کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں۔ جب کبھی بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں بس یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالسوء سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جب تک اس دنیا میں رہیں تیرے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی، اپنا لمحہ، اپنا پل پل اپنے سانسوں میں تیرا ذکر بسانے والا بنا دے، اور تیری ہی عبادتوں کو قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ جو الکتاب کے علم کے طلبگار ہیں ان سب کو فیض علم الکتاب سے مالا مال فرما، اور پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جن کی روزی روٹی چل رہی ہے ان کی روزی روٹی میں حلال روزی روٹی عطا فرما کر برکتوں کا نزول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اس ملک ہندوستان میں امن و سکون سے مسلمانوں کو رہنا نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ پروردگار اس دعا کو تیرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں قبول فرما، اور تیرے محبوب ولی حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری اور ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان پیر منور علی شاہ حسینی قادری سروری کے صدقے اور وسیلے میں قبول فرما، آمین آمین آمین۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے کو ہمارے سے الصلاۃ والسلام علیہ سارے کو جو یہ در پہ آ کے ہوئے ہی اس در کے اندر گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری کی دربار ہے. اس دربار کے اندر گلزار علی شاہ کے 4 اولادہ ہیں. ایک قادر بادشاہ جو قادر بادشاہ کا ان کا پردہ ہو چکا ہے. اب جو گلزار شاہ کے 2 ہیں بیوی کے بچے عارف اللہ نصر اللہ نور اللہ موجود ہیں حیات میں ہی. اس در کے اندر جو بھی آتا دکھ سے یہاں سے انہیں حاصل ہو جاتا ہے. جو یہ در پر انہیں مراد کو آتا ہے اس کی مراد کو انہیں حاصل کرتی اس در سے. جو اس در کے اندر جو بھی روتا روتا آتا ہنستا ہنستا جاتا ہے. یہ در کی خاصیت ہے, یہ در کی ولایت ہے, یہ در کی نبوت ہے. یہاں کی سوانح حیات ہے, حق ہے اور سچ ہے. جو بھی دربار کی جو چیز بھی ہے حق ہے اور سچ ہے, جھوٹ کیا بھی نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے یہاں کے در کی. Thank you.